اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو نور اسکول اینڈ کالج کے گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج چیپٹر نمبر 3 کے آخری لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آخری لیکچر دینے سے پہلے گزشتہ لیکچر سے ریلیٹڈ کچھ اہم سوالات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، کرائیٹیریا وہی ہوگا، ہر سوال کے دوران تقریباً 5 سے 6 سیکنڈ تک میں بریک کروں گا۔ کریکٹ آنسر آپ لوگوں نے اپنے دماغ میں لانا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، بی ریڈی فار کوشچنس۔ اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 1 یہ ہے، دنیا میں کل کتنے سمندر ہے؟ یعنی دنیا میں کتنے سمندر ہے؟ آئی تھنک آپ لوگوں کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ دنیا میں اگر سمندروں کی تعداد کرے 5 بڑے سمندر ہے۔ کتنے سمندر ہیں؟ 5 سمندر ہیں۔ دوسرا سوال ہے، پانی کے چھوٹے قطعات یعنی چھوٹے حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ پانی کے بڑے قطعات کو تو بحر کہتے ہیں، چھوٹے قطعات کو کیا کہتے ہیں؟ ویری گڈ، آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا۔ اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بحر رقبے میں بڑا ہوتا ہے، بحیرہ رقبے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دنیا کا تیسرا بڑا سمندر کون سا ہے؟ اگر ہم پہلے سمندر کی بات کریں تو بحر الکاہل ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر کون سا ہے؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا۔ دنیا کا تیسرا بڑا سمندر بحر ہند ہے۔ کیا ہے؟ بحر ہند، انڈین اوشن۔ سوال نمبر 4 ہے، اسٹوڈنٹس، مریانا ٹرینچ کون سے بحر میں واقع ہے؟ مریانا ٹرینچ یو نو ویری ویل اباؤٹ، یہ وہ مقام ہے جہاں پر سمندر کی گہرائی سب سے زیادہ تقریباً 110 کلومیٹر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، مریانا ٹرینچ کون سے بحر میں واقع ہے؟ یہ تو میں بتاتا جو مریانا ٹرینچ فلپائن میں ہے، لیکن بحر کون سا ہے؟ آئی تھنک آپ کے مائنڈ میں کریکٹ آنسر آیا ہوگا، یہ بحر الکاہل میں۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل میں، فلپائن کے قریب مریانا ٹرینچ کے مقام پر بحر الکاہل کی گہرائی تقریباً 110 کلومیٹر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا میں سب سے گہری جگہ ہے۔ بحر الکاہل کا سب سے گہرا مقام کون سا ہے؟ مریانا ٹرینچ۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم بحر میں لیکچر نمبر 3 کی طرف جا رہے ہیں، سمندری فرش کے خد و خال، یعنی کہ سمندر کے اندر اس کے گراؤنڈ یعنی فرش کی کیا کنڈیشن ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، جس طرح میں نے یہاں پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ نشیب و فراز پائے جاتے ہیں، سیم اسی طرح سمندری فرش میں بھی اس طرح کے خصوصیات پائی جاتی ہے۔ جیسے کہ سطح زمین کی طرح سمندری فرش بھی ناہموار ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل پلین نہیں ہوتا۔ جس طرح سطح زمین کی بات کریں تو کسی جگہ پہ پہاڑ ہے، کسی جگہ پہ میدان ہے، کسی جگہ پہ سطح مرتفع ہے۔ سطح مرتفع تو آپ کو جانتے ہیں، ایسی سطح جو اوپر سے ہموار ہو اور کناروں سے ڈھلوانی ہو، اس کو ہم سطح مرتفع کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اسی طرح سمندر کے اندر بھی یہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر بھی پہاڑ ہوتے ہیں، سمندر کے اندر میدان ہوتے ہیں، سمندر کے اندر ہی سطح مرتفع بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ یہ ہے سطح سمندر کے فرش کیسی ہوتی ہے، یہ ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سطح زمین کی طرح سمندری فرش بھی ناہموار ہوتا ہے اور اس پر نشیب و فراز موجود ہوتا ہے۔ نشیب و فراز یعنی اپ اینڈ ڈاؤن، اوپر نیچے، یعنی کہ کسی جگہ سے یہ اوپر ہوگا اور کسی جگہ سے یہ نیچے ہوگا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ساتھ سمندری فرش بعض جگہوں پر گہرا اور بعض مقامات پر سے کم گہرا ہوتا ہے، یعنی کسی مقام، میں نے آپ کو مریانا ٹرینچ کی بات کی، مریانا ٹرینچ فلپائن میں واقع ہے، یہ بحر الکاہل میں آتا ہے۔ اور سمندری فرش کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس، یہ کسی جگہ سے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے اور کسی جگہ سے کم گہرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سمندر نے فرش پر وسیع و عریض میدان ہوتے ہیں، یعنی سمندری فرش میں کیا ہوتا ہے، یعنی سمندری فرش میں وسیع و عریض میدان بھی پائے جاتے ہیں، جس پر پہاڑیاں بھی ہوتی ہیں، میدان بھی ہوتی ہیں
اور میدان ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑیاں، یعنی میدانوں کے ساتھ ساتھ پہاڑیاں بھی سمندر کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندری فرش کی مجموعی خد و خال مندرجہ ذیل ہے۔ اگر ہم سمندر کی خصوصیات کی بات کریں وہ درجہ ذیل ہے، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، یعنی سمندر کے اندر کون کون سی سطح ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے آتے ہیں براعظمی کنارے۔ براعظمی کنارے سمندر میں پائے جانے والے، یعنی کہ یہ پائے جاتے ہیں براعظمی کنارے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمندر کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ جیسا براعظمی زیر آب ابتدائی حصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح براعظمی کنارے بھی سمندر کا سٹارٹ والی جگہ ہوتی ہے، یہاں سے یعنی کہ سمندر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سمندر کی سب سے بیرونی حصے کو براعظمی کنارے کہتے ہیں۔ براعظمی کنارے کسے کہتے ہیں؟ سمندر کے سب سے بیرونی حصے، یعنی سمندر کا سب سے آؤٹر لیئر جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں براعظمی کنارے۔ جس طرح افریقہ کا براعظمی کنارہ، اب اگر ہم کہیں تو امریکہ، یورپ، تو تمام براعظموں کا کیا ہوتے ہیں؟ براعظمی کنارے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ براعظمی زیر آب حصہ، تو یہ بھی سمندر کا ہی ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمندر کی سطح پر بلندی یا ساحلی علاقوں کے پست ہو جانے سے وجود میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ سمندر کی زیادہ بلندی کی وجہ سے جو علاقے نشیب میں آ جاتے ہیں، یعنی نیچے آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سمندر براعظمی زیر آب حصہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے براعظمی ڈھلان۔ تو اسٹوڈنٹ، براعظمی ڈھلان کی بات کریں تو یہ سمندری فرش کا دوسرا حصہ ہے۔ یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ سمندر براعظمی ڈھلان کی بات کریں، یہ سمندر کا دوسرا، پہلا حصہ کون سا ہے؟ براعظمی زیر آب حصہ، ٹھیک ہے، دوسرا براعظمی ڈھلان۔ براعظمی ڈھلان کی بات کریں تو یہ سمندری فرش کا دوسرا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جو براعظمی زیر آب حصے سے نسبتاً زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اس طرح سطح میں زیادہ اونچ نیچ پائی جاتی ہے، یعنی اگر ہم اس کی سطح کی بات کریں یہ بالکل ہموار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں نشیب و فراز کافی زیادہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ ہمیں سطح زمین پر ساری جگہ ایک جیسی نہیں نظر آتی، تو سمندر میں بھی ایز اٹ از ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی جگہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، کوئی جگہ یعنی کم گہرا ہوتا ہے، اور کسی جگہ پہ ڈھلان زیادہ ہوتی ہے، کسی جگہ پہ ڈھلان کم ہوتی ہے۔ تو یہ سمندر کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تھی۔ اس کے بعد آتا ہے براعظمی اٹھان۔ اب یہ اٹھان یعنی اٹھاؤ، یعنی کہ ایسی سطح جس کی کونی نکلی ہو باہر کو، جیسے اون کی کونی ہوتی ہے اٹھان جیسی ہوتی ہے، تو اسی طرح براعظمی اٹھان ہوتا ہے۔ تو براعظمی ڈھلان کے نیچے براعظمی اٹھان پایا جاتا ہے۔ یہ اٹھان دراصل سمندری فرش کا غبار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو طے شدہ مواد سے وجود میں آتی ہے، جو مواد مسلسل جمع ہوتا رہتا ہے، تو اس میں براعظمی اٹھان وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سمندری میدان۔ اسٹوڈنٹ، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، سمندر میں پہاڑ بھی ہوتے ہیں اور سمندر میں میدان بھی ہوتے ہیں۔ تو سمندری میدان کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس، سمندری فرش پر پائے جانے والے میدان کو سمندری میدان کہتے ہیں۔ سمندری میدان کسے کہتے ہیں؟ سمندری فرش پر پائے جانے والے میدان کو سمندری میدان کہتے ہیں۔ اور یہ میدان کیسے ہوتے ہیں؟ اس کی گہرائی کیا ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس، یہ میدان 3000 سے 6000 میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر کی تہہ کا 50% یعنی کہ آدھا سمندر تقریباً انہی میدانوں پر مشتمل ہے۔ ونس اگین آئی ریپیٹ دس موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس۔ اگر ہم سمندری میدان کی بات کریں تو سمندری فرش پر پائے جانے والے میدان کو سمندری میدان کہتے ہیں۔ یہ میدان 3000 سے 6000 میٹر کی گہرائی میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر کی تہہ کا 50% سے زیادہ حصہ انہی میدانوں پر مشتمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقریباً باقی میں پہاڑ اور سطح مرتفع آتے ہیں، اور اگر ہم سمندر کی سطح میں میدانوں کی بات کریں تو تقریباً 50% میدان سمندر میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سمندری پہاڑ۔ اسٹوڈنٹس، سمندری فرش پر پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں کو سمندری پہاڑ کہتے ہیں۔ یہ سمندری فرش کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی سمندری فرش کے اندر جس طرح کہ ہمیں کوئی ہمالیہ، کوئی قراقرم، اس ٹائپ کے پہاڑیاں ہمیں سمندر کے اندر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کافی بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ سمندروں کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہماری سرحدیں ہوتی ہے خشکیوں پر، تو اسی طرح سمندروں میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر سے الگ تلگ کر دیتا ہے۔
ٹھیک ہے. تو ونس اگین آئی ریپیٹ دس امپورٹنٹ پوائنٹ. سمندری پہاڑ سمندری فرش پر پائے جانے والے پہاڑی سلسلوں کو سمندری پہاڑ کہتے ہیں. یہ سمندری فرش کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے. اب آگے پوائنٹ پہ آتے ہیں. سنیں, یہ ہمارا بہت اہم لانگ کویشچن بھی ہے کہ سمندری حرکات کی نوعیت اور وجوہات بیان کریں. اسٹوڈنٹ یہاں پہ تو میں نے شارٹلی لکھا ہوا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. اسٹوڈنٹس, سمندر کے پانی مسلسل حرکت میں رہتا ہے, یعنی کہ سمندر کا پانی مسلسل حرکت کرتا ہے, اور پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو مد و جزر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد و جزر. پانی کے مسلسل اوپر نیچے نشیب و فراز کو مد و جزر کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور سوال ریز ہوتا ہے کہ سمندر کے پانی مسلسل حرکت کیوں کرتی؟ کیونکہ سمندروں میں مسلسل ہوائیں چلتی ہیں, اور ان ہواؤں کے نتیجے میں کیا ہوتی ہے, اس میں سمندر کے پانی میں مسلسل حرکت کرتی ہے. اب ہوا کا سمت جس یعنی شمال سے جنوب کو ہو تو سمندر کی لہریں شمال سے جنوب کی طرف جائیں گی. اگر جنوب سے شمال کی طرف ہوائیں چلتی ہوں تو وہ لہریں جنوب سے شمال کی طرف چلتی جائیں گی. اور مد و جزر ٹائڈ کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ مد و جزر پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو, یعنی کہ مسلسل اوپر نیچے حرکت کو ہم سادہ الفاظ میں, ہمارا بہت اہم شارٹ کویشچن بھی ہے, پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ مد و جزر. اور مد و جزر کو آگے میں نے ڈیوائڈ کے 2 بڑے حصوں میں تقسیم کریں گے. آگے آئے گا یہ. آپ سب سے پہلے لہروں کی طرف آتے ہیں. لہریں کیا ہوتی ہے, یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے. یہ ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہے کہ لہروں سے کیا مراد ہے. اسٹوڈنٹس, لہریں ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب ہوائیں مسلسل چلتی ہیں تو لہریں پیدا ہوتی ہیں, اور ہواؤں کی رفتار اگر تیز ہو تو لہریں بھی اسی قدر اونچی ہو جائے گی. جب ہوا سمندر کی سطح پر چلتی ہے تو یہ پانی کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے, یعنی کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ پانی کو آگے کی طرف دھکیلتی ہے. تو پانی ہوا سے کچھ حرکی توانائی حاصل کرتے ہیں اور پانی کی حرکی توانائی منتقل کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بظاہر یہ لگتا ہے, بظاہر کیا لگتا ہے اسٹوڈنٹ؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ لہریں آگے کی طرف چلتی ہے, لیکن حقیقت میں پانی اوپر نیچے حرکت کرتا ہوتا ہے. اچھا, ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ پانی آگے کو حرکت کر رہا ہے, لیکن پانی ایسے نہیں, پانی مسلسل اوپر نیچے اپ اینڈ ڈاؤن حرکت کرتا ہے. اچھا, یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. تو اسٹوڈنٹ, سمندر کی لہریں ہواؤں کی سم میں پیدا ہوتی ہے, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر فار ایگزامپل ہوا مشرق سے مغرب کی طرف جا رہی ہے تو وہ یہ لہریں مشرق سے مغرب کی طرف اٹھیں گی مسلسل. ٹھیک ہے, یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں. اور اس کی ایک اور ایگزامپل بھی میں دینا چاہتا ہوں. اسٹوڈنٹس, لہروں کی حرکت کو پانی کے اوپر تیرنے والی چھوٹی کشتی یعنی بوائے کو دیکھ کر صحیح طریقے سے سمجھ جا سکتی ہے. جو کشتی ہوتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے نا, وہ اس کی حرکت ہوتی ہے موسٹلی. تو لہروں کی حرکت کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس, بجائے سیدھا ایک طرف حرکت کرنے کے یہ لہروں کے ساتھ اوپر نیچے حرکت کرتی, یعنی کہ لہریں ہمیشہ اوپر نیچے حرکت کرتی, لیکن بظاہر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ یہ لہریں کیا کر رہی ہیں, آگے کو یا پیچھے کو حرکت کر رہی ہے. تو یہ بظاہر ہمیں دکھتا ہے. اسٹوڈنٹس, آگے آتے ہیں سمندری حرکات کی نوعیت, اور سمندری حرکات کی نوعیت مندرجہ ذیل ہے. جس طرح لہروں کی بات میں کر چکا ہوں, اس کے بعد بحری روئیں, گرم روئیں, سر روئیں, اور درجہ حرارت میں فرق, شوریت میں فرق. سب سے پہلے بحری روئیں ہوتا کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھو سمندری پانی کا ایک خاص سمت میں باقاعدگی کے ساتھ حرکت کو بحری روئیں کہتے ہیں. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر ہوا ایک ہی سمت میں مسلسل چل رہی ہے, باقاعدگی کے ساتھ چل رہی ہے, تو اس کو ہم بحری روئیں کہتے ہیں. یعنی مشرق سے مغرب کو مسلسل حرکت کر رہی ہوں تو اس کو ہم بحری روئیں کہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس, بحری روؤں کی گہرائی اور چوڑائی مختلف ہوتی ہے, یعنی کہ اس کی گہرائی اور چوڑائی بھی مختلف ہوتی ہے. ان کی لمبائی ہزاروں کلومیٹر تک بھی ہوتی ہے, اور بحری روؤں سے صرف سطح کا پانی حرکت کرتا ہے, جبکہ گہرائی کا پانی ساکن رہتا ہے. یعنی کہ اس کا سمندر کے اندر پانی جتنا بھی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے, وہ حرکت نہیں کرتا. تو اسٹوڈنٹ, اگر ہم بات کریں بحری روؤں کی تو اس کی 2 بڑی قسمیں, ایک گرم روئیں اور دوسرا سرد روئیں. اب گرم روئوں کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ, میں نے آپ کو میں بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا میپ ڈرا کروں گا, میں نے یہاں پہ یہ اگر فار ایگزامپل یہ خط استوا ایکویٹر, ایک منٹ میں مارکنگ سے لے لوں. تو اسٹوڈنٹس, اگر ہم بات کریں بحری روؤں کی تو یہاں پر اگر اس کو پورا گلوب سمجھے تو اس کے مڈ میں خط استوا ہے. خط استوا کی بات ہو رہی ہے.
خط استوا پر کیا ہوتی ہے، سورج کی شعاعیں بالکل سیدھی چمکتی رہتی ہیں، اور یہاں پر جو روئیں چلتی ہیں اس کو ہم گرم روئیں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرم روئیں۔ اس کے بالکل شمال میں یعنی کہ قطبین کی طرف، قطب شمالی اور قطب جنوبی پر یہاں پر کافی تعداد میں برف ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے سرد روئیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا انٹارکٹک سرکل، اور اس کو آرکٹک سرکل، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہوائیں پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹھنڈی یعنی سرد روئیں، اور یہ یہاں پر خط استوا یعنی خط استوا، سرطان اور جدی کے درمیان جو روئیں پیدا ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو گرم روئیں کہتے ہیں، کیونکہ سورج کی شعاعیں یہاں پر سیدھی چمکتی رہتی ہے اور یہاں پر ترچھی، تو ترچھی پڑنے کی وجہ سے یہاں پر ٹھنڈی یعنی سرد روئیں پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ تو اسٹوڈنٹس ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ روئیں گرم روئوں کی بات کریں تو وہ روئیں جو روئیں کرنٹ کو کہتے ہیں، اچھا، یعنی کہ مسلسل یعنی کہ باقاعدگی کے ساتھ حرکت کو روئیں کہتے ہیں۔ وہ روئیں جو خط استوا سے قطبین کی طرف حرکت کر رہی، یعنی کہ یہاں پر سورج کی شعاعیں سیدھی چمکتی رہتی ہے اور یہ روئیں ہمیں مسلسل اوپر کو، شمال کو یا جنوب کو، یعنی میں نے آپ کو بتایا دو سرد روئیں شمال اور جنوب، یعنی کچھ شمال کی طرف کچھ جنوب کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان روؤں کی درجہ حرارت ارد گرد کے پانی سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو ارد گرد کا پانی یعنی کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کا پانی ہے، یہاں پر ٹمپریچر کیا ہوتا ہے؟ ٹمپریچر کم ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اوپر کو مسلسل حرکت کرتی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سرد روئیں کی بات کریں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ روئیں جو شمال اور جنوب سے خط استوا کی طرف حرکت کر رہی، یعنی کہ قطبین سے یہ جنوب کی طرف حرکت کر رہی ہے اور یہ شمال کی طرف حرکت کر رہی ہے، تو اس کو ہم سرد روئیں کہتے ہیں۔ ان کا درجہ حرارت ارد گرد کے پانی سے کم ہوتا ہے، یعنی جو گرد و نواح کا پانی ہوتا ہے تو اس سے اس کا درجہ حرارت کافی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ آتا ہے درجہ حرارت میں فرق۔ درجہ حرارت میں فرق کی بات کریں تو خط استوا کے آس پاس سورج کی عمودی شعاؤں سے اور زیادہ حرارت کی وجہ سے پانی گرم ہو کر پھیلتا ہے، یعنی اس میں پھیلاؤ کافی زیادہ آ جاتا ہے، اس کے مالیکول ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، جس میں جبکہ قطبین پر سورج کی ترچھی شعاعیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یعنی خط استوا پر سیدھی ریت لگتی ہے تو جس کی وجہ سے پانی گرم ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب خط استوا کے قریب ہوگا تو درجہ حرارت میں فرق بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ قطبین کی طرف جائیں تو درجہ حرارت میں کمی آتی ہے۔ اس میں شوریت ذائقوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب اگر ہم سمندر کے پانی کی بات کریں تو نمکیات میں اضافے کے ساتھ ساتھ پانی میں کثافت یعنی ڈینسٹی بھی کافی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور پانی بھاری ہو جاتا ہے، اور بھاری پانی نیچے کی طرف بہتا ہے جبکہ ہلکا پانی اوپر آ جائے، اوپر مین کہ وہ اسپیس یعنی خلا یعنی آبی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ اب اس کی ایگزامپل اگر ہم دیں تو بحیرہ روم میں بیرقیانوس کی نسبت نمکیات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بیرقیانوس کا پانی اب نئے جبل الطارق کے راستے بحیرہ روم میں چلا جاتا ہے اور بحیرہ روم سے ایک رو بیرقیانوس کی طرف چلتی ہے اور یوں بحری روئیں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اب ان کے تمام پوائنٹس کو میں سم اپ کرنے جا رہا ہوں، جو اس کا کمپلیٹ سمری بھی ہے آپ کے سامنے، آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اسٹوڈنٹس سم اپ، سطح زمین کی طرح سمندری فرش پر بھی نشیب و فراز پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، سمندری فرش بھی پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع، یعنی سمندری فرش میں بھی کیا پایا جاتا ہے؟ پہاڑ، میدان اور سطح مرتفع پایا جاتا ہے۔ سمندر میں لہریں ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ پانی کے باقاعدہ اتار چڑھاؤ کو مد و جزر کہتے ہیں، یعنی مسلسل اوپر نیچے حرکت کو مد و جزر کہتے ہیں، اور مد و جزر کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کو مد اصغر کہتے ہیں، ایک کو مد اکبر۔ مد اصغر میں لہریں یعنی کم بلندی پر جاتے ہیں اور مد اکبر میں لہریں کافی بلندی تک جاتے ہیں۔ یہ چاند رات تک یعنی کہ جب چودنی کا چاند ہوتا ہے تو لہریں کافی زیادہ اوپر کو اٹھتی ہیں، تو مطلب ہے کہ مد و جزر کی دو اقسام، مد اصغر اور مد اکبر۔ یہ تو آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اچھے سے، اور آج کے ہوم ورک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے جو جتنے پوائنٹس پڑھے، یعنی سمندری فرش کے خط و خال، یہ تمام پوائنٹس آپ لوگوں نے اسائنمنٹ شیٹس پر لکھ کر اس کی امیجز مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔